بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دشمن جناب سیدہ پر لام عین نون تے یعنی کروڑوں لعنتیں ہوں۔ اشرف آصف جلالی پر کروڑوں لعنت ہوں۔ اس معصوف نے جناب سیدہ کی شان میں گستاخی کی، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی۔ یہ شجرہ خبیثہ کا ایک نامراد انسان، ایک نامراد جس نے چند دن پہلے ایک بیان میں کہا کہ جناب سیدہ خطا پر تھی۔ جب وہ صحابی کے دربار میں گئی اپنا حق مانگنے تو آپ خطا پر تھی، اور جب صحابی نے آپ کو حدیث سنائی تو آپ نے گردن جھکا لی۔ آپ کی نسلوں پر لعنت ہو آصف اشرف جلالی صاحب، آپ کے منہ پر لعنت ہو، آپ خنزیر ہو، کتے سے بدتر ہو، حرامی نسل کے حرامی بیٹے، یزید کی نسل کے پیروکار، آپ پر کروڑوں لانتے ہوں، صبح و شام لانتے برسیں تم پر، اے جہنمی دروغے، خدا کی لعنت ہو آپ پر، رسول اللہ کی لعنت ہو آپ پر، جناب سیدہ کی لعنت ہو آپ پر، اے شجرہ خبیثہ کے نامراد انسان، آپ پر اللہ کی لعنت ہو، رسول اللہ کی لعنت ہو۔ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے میری فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے اور اللہ کو ناراض کیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور تم جہنم میں جاؤ گے۔ آئے آصف اشرف جلالی کتے، خنزیر کی اولاد، یزید کی اولاد، معاویہ کی اولاد، آپ پر کروڑوں لعنتیں ہوں، کروڑوں لعنتیں ہوں، کروڑوں لعنتیں ہوں۔ خدا تعالیٰ آپ کو غرق کرے، جہنم میں جاؤ، اور بالکل آپ کا ٹھکانہ ہے بھی جہنم، کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ابھی ہم بات کریں گے اس کا جو جواب دیا ہے قاری حنیف قریشی صاحب نے، اور وہ کرونا کے پیشنٹ ہے، خدا تعالیٰ ان کو جناب سیدہ کے صدقے میں شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور جو بھی اس کرونا مرض میں مبتلا ہیں خدا تعالیٰ اس بیوی کے صدقے سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ تو قاری صاحب کا وہ جو بیان انہوں نے دیا ہے، اس کو جواب دیا ہے معلوم کو، وہ آپ کو سناتے ہیں، اور اس کے بعد قاری یاسین نے روتے ہوئے جو جواب دیا ہے اس معلوم کو وہ بھی آپ کو سنائیں گے۔ آخر میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین ہیں جو جناب سیدہ کی عظمت کے لیے، فضیلت کے لیے، جو رسول خدا نے اپنی بیٹی کے لیے بیان کیے، جو رسول خدا کی احادیث ہیں اپنی بیٹی کے لیے، وہ چند احادیث آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تو آئیے سنتے ہیں قاری حنیف قریشی نے جو جناب سیدہ کی شان بیان کی اور اس معلوم کو جو جواب دیا وہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ کہاں تو ایک نجیبہ عفیفہ پاک نظر، کہاں میں اسیر گناہ یا زہرا، بھروں تو کیسے بھروں تیری دم تیری غلامی کا، بہت بڑی ہے تیری بارگاہ یا زہرا، تو بادشاہ دو عالم کی ایک شہزادی، میں ایک غریب تیری گرد راہ یا زہرا۔ جملہ سامعین و ناظرین، میں اس وقت کووڈ-19 کا پیشنٹ ہوں اور پازیٹیو ہوں، اور میری طبیعت پچھلے 2 دنوں سے بہت زیادہ خراب ہے۔ میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں کوئی لمبی چوڑی بات کروں یا ویڈیو بناؤں۔ تاہم آج میں نے ایک پاکستان کی مشہور علمی شخصیت کا ایک کلپ میرے پاس واٹس ایپ پہ آیا، اور اس کو میں نے سنا، جس میں موصوف نے ایک عبارت کی تشریح کے ضمن میں سیدہ کائنات طیبہ طاہرہ عابدہ زکیہ ام الحسنین
جدہ سادات سلام اللہ علیہ کثیرن کثیرہ، آپ کے لیے ایک جملہ ادا کیا کہ جب سیدہ کائنات اس بارگاہ میں، بارگاہ صدیقی میں گئیں، اور غالباً یہ مطالبہ فدق کے ضمن میں ان کی یہ گفتگو ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب وہ گئیں تو اس وقت وہ خطا پر تھیں، اور جب انہیں اپنے بابا کی حدیث سننے کو ملی تو اس وقت انہوں نے سر تسلیم خم کیا۔ اس سلسلے میں باغ فدق کے حوالے سے اور یہ خطا کے مسئلے کے حوالے سے میری گفتگو جو ہے وہ میرے اسی یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ ادھر سماعت فرما لیں۔ اس موجودہ صورتحال میں میں اس مشکل کیفیت میں یہ جان بوجھ کر ایک ویڈیو بنا رہا ہوں تاکہ اگر اسی بیماری کے دوران میں بارگاہ نبوی میں حاضر ہو جاؤں اور میں سیدہ کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں تو میں یہ عرض کر سکوں کہ میں نے آخر دم تک اہل بیت اطہار کی خدمت اور اس پاک غلامی اور اس پاک دربار کے دفاع کا حق ادا کیا۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت کے عقیدے میں معصوم عن الخطا صرف انبیاء کرام ہیں، اور انبیاء کے علاوہ آیت تطہیر کا مصداق اہل بیت اطہار جن میں سیدہ طیبہ خاتون جنت بھی ہیں، یہ ساری ہستیاں محفوظ عن الخطا ہیں۔ سیدہ کائنات وہ عظیم ہستی ہیں کہ آپ کا کسی خطا میں مبتلا ہونا کسی ایک لمحے کے لیے بھی، وہ تو کجا پوری زندگی خطا کا گزر بھی اس راستے سے نہیں ہوا جس راستے سے میرے نبی کی بیٹی بیٹی ہوئی تھی۔ مطلقاً میرے نبی کی شہزادی سے پوری زندگی کبھی کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، وہ محفوظ عن الخطا تھی کہ وہ دربار عالی ہے کہ جس دربار عالی میں جبریل جیسے پاک طیب طاہر مخلوق وہ بھی اذن کے بغیر حاضر نہیں ہوتے۔ یہ آپ کی بارگاہ کی بہت بڑی جسارت ہے کہ کسی مسئلے کی وضاحت کے طور پر یہ کہہ دیا جائے کہ سیدہ کائنات سے خطا ہوئی ہے۔ صحابہ کرام سے لے کر آج تک سلفن خلفن اکابرین امت میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا بشمول حضرت تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ صاحب اور تاجدار بریلی حضرت امام محمد رضا فاضل بریلوی علیہ رحمہ، کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں گزرا جس نے
کبھی بھی بی بی پاک کو خطاوار کہا ہو۔ حضرت تاجدار گولڑا نے عصمت آل بیت کے قائلین ایک فرقے کو جواب دیتے ہوئے اپنی ایک عبارت میں امکان کا لفظ ضرور استعمال کیا ہے، جو خالصتاً ایک علمی مسئلہ ہے، اور اس کی تشریح ہرگز یہ نہیں بنتی کہ خطا کا ثبوت سیدہ کائنات کے لیے کر دیا جائے اور کہہ دیا جائے کہ ان سے خطا ہوئی ہے یا وہ خطا پر تھیں۔ میں ایسے جملے سے 1000 بار اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ اس پاک بارگاہ کی جسارت ہے۔ میرے گمان کے مطابق مولانا صاحب کو بھی ان الفاظ کی سنگینی کا اندازہ ہو چکا ہوگا، اور میرا یہ بھی گمان ہے کہ جان بوجھ کر انہوں نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے ہوں گے، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ کس قدر سنگین الفاظ ہیں اور غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور مجھے امید ہے کہ مولانا صاحب اپنے استعمال کیے گئے الفاظ سے رجوع کریں گے، اور ان کے جو متعلقین اور متوسلین جو ظاہر ہے ان کی محبت میں آ کر وہ ایسی چیزوں کو اپنے عقیدے کے اندر جگہ وہ دے دیں، یہ بھی ایک بہت بڑی خرابی ہے، خرابی کی طرف یہ چیز جائے گی۔ تو امید ہے کہ وہ اللہ کے حضور معافی بھی مانگیں گے اور رجوع بھی کریں گے۔ چونکہ میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے پچھلے 2 دنوں سے، اگر میری ہمت ہوئی تو ظاہر ہے میں ٹھیک ہوا تو پھر بعد میں اس پر تفصیلی گفتگو ہوگی۔ آپ تمام میرے سننے والے، آپ گواہ رہے کہ میں شاید اگر اسی بیماری میں دنیا سے چلا گیا تو آپ گواہ رہنا میں آخری وقت تک اہل بیت اطہار کی شان اور مقام کا دفاع کرتے ہوئے گیا ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ خوبصورت جواب دیا ہے قاری حنیف قریشی نے، آپ نے سنا۔ خدا تعالیٰ جناب سیدہ کے صدقے قاری صاحب کو جو کرونا کے پیشنٹ ہیں خدا تعالیٰ شفاء کاملہ عطا فرمائے، اور باقی بھی جو اس موذی مرض میں مبتلا ہیں خدا تعالیٰ بحق کے سیدہ طاہرہ سب کو شفاء کاملہ عطا ہو۔ تو ابھی ہم چلتے ہیں، آپ کو قاری یاسین کی وہ ویڈیو سناتے ہیں جس میں وہ رو کر اس کو جواب دے رہے ہیں۔ آئیے وہ سنتے ہیں، اس کے بعد جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین آپ کو سناتے ہیں جو رسول اللہ نے اپنے بیٹی کے لیے ارشاد فرمائے۔ تو سنتے ہیں قاری یاسین کو۔ ہماری یہ بی بی اتنی مظلومہ ہے کہ بچپن سے لے کے آپ دنیا سے جانے تک مصائب پرابلم ہی برداشت کی ہے۔ بچپن میں آقا علیہ السلام کی پشت سے اوجڑی نیچے پھینک رہی ہے۔ 3 سال شاہ ابی طالب نے بی بی نے قحط کاٹی ہے، دکھ مصائب جھیلے ہیں۔ اپنی والدہ کے جانے کے بعد آقا علیہ السلام کی دیکھ بھال کی، آقا علیہ السلام کی جو مصائب تھی، جو مشکلات تھی، ان کو فیس کیا بی بی نے۔ اپنے شوہر علی المرتضیٰ کی مصائب کو فیس کیا ہے، ان کی پرابلم کو فیس کیا ہے۔ پھر دنیا سے کس حالت میں گئی ہے، بڑی تکلیف میں گئی ہے، بڑی مصیبت میں گئی ہے، بڑی پریشانی میں گئی۔ یہ وہی بی بی ہے جنہوں نے اپنا شوہر بھی اسلام کے پر قربان کیا، اپنے بیٹے حسن حسین قربان کر دیے۔ آج بھی اس کی قبر حربت کڑکتی دھوپ میں ہے۔ خارجیوں ناسبیوں کس کا کلمہ پڑھتے ہو، کس کا کلمہ پڑھتے ہو؟ اس بی بی کی مخالفت کر رہے ہو۔ آج بھی تمہیں چین نہیں آیا، آج بھی تمہارا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اتنی تکلیفیں دینے کے بعد، اتنے مصائب کے پہاڑ توڑنے کے بعد بھی تم کو ابھی بھی تمہارا سینہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔
अभी भी तुमको प्रॉब्लम है। कोई कहता है, मैं ये बात करना चाहता हूं, जो नारे लगाते थे, जो बेखता बेगुनाह हजरत मुआविया के नारे लगाते थे, वो बंदा जो मौला अली अलैहिस्सलाम को मिंबरों पे गालियां निकलवाता रहा, जिसने अम्मार इब्ने यासिर का सर काट के नेज़े पे चढ़ाया, जो मौला अली से जंगें करते रहे, जिसके वालिद ने जंगें की है, जिसकी वालिदा ने सारा कुछ किया है, आका अलैहिस्सलाम के प्यारे चचा का कलेजा चबाया, आपने नारे लगाए बेखता बेगुनाह, और आज सुन्नियत के लिबाते में कुछ ऐसी काली बेड़े घुस रही है जो मखदूमा कायनात, जो सईदा कायनात फातिमा ज़हरा को खताकार कह रहे। मैं पूछता हूं अहले सुन्नत के नौजवानों को, हशर में कब्र में ये मुल्ला बुलवाने आपके काम आएंगे? मुझे बताएं जरा, वो तो बेखता बेगुनाह हो गए, और कौसर मुस्तफा शहजादी मुस्तफा सईदा कायनात जन्नत की मालिका, जिसने सारा कुछ आपकी खातिर किया, सारा कुछ कुर्बान कर दिया, उनके लिए ये लानती कह रहे हैं वो खताकार थी। किस मुंह से जन्नत की तरफ जाओगे? किस मुंह से आका अलैहिस्सलाम का सामना करोगे? उस बीबी को खताकार कह रहे हो, खता जिनके करीब आ नहीं सकती, जिनको अल्लाह ने पाक कर दिया, जिनको अल्लाह ने ताहिर कर दिया, जिनको अल्लाह ने मुताहिर कर दिया, जिनको अल्लाह ने हर खता से पाक पैदा किया है, जो कभी नापाक ही नहीं होती हस्तियां, जिन्होंने जिंदगी में कोई नमाज कदा नहीं की, वो खताकार हो गई वहां मौलवी जी। और अहले बैत से लड़ने वाले आपकी नजर में बेखता हो गए। मन सब्बा अली फकद सब्बानी, मेरे आका ने फरमाया जिसने अली को गाली दी मुझे गाली दी, तो क्या माना बना? जो अली को गाली देता है वो नबी को गाली देता है। वो अली को गालियां दे के निकलवा के 100 साल मिंबरों पे वो बेखता हो गए, और पाक बीबी फातिमा ज़हरा अपना शोहर कुर्बान करवा के, अपने बचड़े कुर्बान करवा के, करबला के रेगजार में 72 तन कुर्बान करवा के वो खताकार हो गई। वो जुबान जल क्यों नहीं गई? तू मर क्यों नहीं गया पाक बीबी फातिमा ज़हरा को खताकार कहते हुए? मैं पूछता हूं आज सुन्नियत के ठेकेदारों को, आज क्यों जुबानें आपकी नहीं खुल रही? क्यों जुबान पे छाले पड़ गए हैं? आज पाक बीबी के नमूस पे हमले हो रहे और हम कहते हैं हम सुन्नी। तो आपने कारी यासीन की बातें मुलाज़ा फरमाई, बातें सुनी, जिसमें उन्होंने आसिफ अशरफ मलून को जवाब दिया। खुदा ताला गर्क करे आसिफ अशरफ जलाली मलून को, जिसने जनाब सैयदा की तौहीन की, रसूलुल्लाह की तौहीन की। करोड़ों लानते हों लाम ऐन नून ते आसिफ अशरफ जलाली की मुंह पर। और खुदा ताला कारी यासीन को और कारी हनीफ को हमेशा सलामत रखे। आगे बढ़ते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब सैयदा के बारे में जो फरमाया, जो रसूलुल्लाह के फरमान हैं, जो रसूलुल्लाह की ने अपनी बेटी की फजीलत में जो जुमले बयान किए हैं वो आपसे शेयर करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने फ़ातिमा को नाराज़ किया उसने मुझे और अल्लाह को नाराज़ किया, और उसका ठिकाना जहन्नुम है। दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक फ़ातिमा ज़हरा का दरवाज़ा मेरा दरवाज़ा है, उनका घर मेरा घर है। जो इसका एहतराम नहीं करता तो उसने खुदा से बेजारी इख्तियार की। एक दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की लानत हो उस शख्स पर जो मेरे बाद मेरी बेटी पर सितम करे और उसका हक गस्ब करे और उसे शहीद करे। दूसरी हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी बेटी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम दोनों जहां की और अव्वलीन व आखरीन तमाम औरतों की सरदार हैं, और वो जब महराब इबादत में खड़ी होती हैं तो 70,000 मुकर्रब फरिश्ते उन पर दरूद व सलाम भेजते हैं। एक और हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
اے سلمان، فاطمہ کی محبت 100 مقامات پر کام آئے گی۔ ان مقامات سے آسان یہ ہیں: موت، قبر، میزان، میدان محشر، صراط، حساب و کتاب۔ رسول کی لخت جگر طاہرہ معصومہ سیدہ فاطمہ زہرا نے خطبہ فدق میں فرمایا: اے لوگو، جان لو میں فاطمہ ہوں اور میرے باپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تمہیں علم ہونا چاہیے میں جھوٹ نہیں بولتی۔ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کی شان میں فرمایا: اے فاطمہ، جو بھی تجھ پر صلوات پڑھے گا خدا اس کے گناہ معاف فرمائے گا اور اس کا مقام جنت میں ہمارے ساتھ ہوگا۔ رسول خدا نے فرمایا: خدا کی لعنت ہو اس شخص پر جو میرے بعد میری بیٹی پر ستم کرے اور اس کا حق غصب کرے اور اسے شہید کرے۔ تو مومنین کرام، یہ چند گزارشات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی اور اس معلوم کو جواب دیا۔ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنائی اور اس میں اس کو جواب دیا۔ خدا تعالیٰ کی لعنت ہو آصف اشرف جلالی ملعون پر، لام عین نون تے کروڑوں مرتبہ صبح شام ان پر لعنت ہو، اور آپ سب سلامت رہیں۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔